اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ، تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ یہ وہی تو روح ہے، وہی تو روح ہے، لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے، نہیں اللہ سے جدا۔ اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی۔ دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ، مر روحی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، صحیح صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے، صحیح، تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی۔ ٹھیک۔ روح اس کی ملکیت میں سے، اس کی کائنات میں سے، اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے ٹھیک، جو اس نے انسانوں میں پھونک دی۔ صحیح، اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ ٹھیک ہے، جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی جی، تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے، تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے۔ صحیح، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں، ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی، صحیح، اور وہ ایک ایکسٹرنل، ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا۔ پتلا بنایا تھا مٹی کا، جی جی، اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی، اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی، آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا، آپ اس کا کوئی بھی نام، اس کا دل دھڑکنا۔ دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں، بالکل میڈیکل سائنٹسٹ، کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں۔ بالکل، حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے، ہاں ایسے ہی کامن سینس، تو کامن سینس کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا اقرار کریں۔ کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے، صحیح، ہمارے پاس جواب ہے، ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے، ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی، نظر آتی ہے نہیں نظر آتی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے۔